کافی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اسکائی الیکٹرک کا ایک ڈیٹیلڈ ریویو بناؤں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ریویو نہیں بنا سکا. آج ٹائم ملا تو سوچا کہ ایک ڈیٹیلڈ اس کا ریویو بناؤں. مجھے اس سسٹم کو لگائے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور 1 سال میں نے کتنے یونٹس بنائے اور کتنا مجھے اس کا فائدہ ہوا، اور میں نے اسکائی الیکٹرک ہی کیوں چوز کیا، اس کے بارے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں بتاؤں آپ کو. نہیں تو نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گا اس میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اسکائی الیکٹرک ہی چوز کیا. جیسے کہ آپ میری پہلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی سولر سسٹم یوز کرتا رہا ہوں، اور وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کا، جس میں انویرکس بھی ہے، والٹرونکس کا بھی ہے، اور ٹرائی سیل بیٹریز بھی میں نے یوز کی ہیں، ریگولر بیٹریز بھی میں نے یوز کی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھا کمپیریزن کر سکتا ہوں ان چیزوں کا. سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس نے کتنے یونٹس جنریٹ کیے جب سے میں اسے یوز کر رہا ہوں، جو کہ 1.5 ایئر ہو گیا، یا آلموسٹ لیس دین 1.5 ایئر کہہ سکتے ہیں آپ. چلیں شروع کرتے ہیں، سولر پہ آتے ہیں. اور یہ جو ابھی تک یونٹس بنے ہیں وہ 6283. اس میں میرے پاس 8.1 کلو واٹ کے سولر پینل لگے ہوئے ہیں، جن میں کچھ جے سولر کے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ایک سپرنگ پہ جو ہے وہ کینیڈین سولر کے لگے ہوئے ہیں. اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹری جو ہے میرے پاس اس وقت 79% ہے، اور یہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ جتنی بھی چاہیں آپ اس کی سیٹنگ اتنی کروا سکتے ہیں. آئی تھنک آپ اس کو 20% تک لے کے جا سکتے ہیں نیچے، کہ آپ کا یہ سسٹم جو ہوتا ہے جو ہی پیک آورز شروع ہوتے ہیں یہ بیٹریز پہ کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ کی بیٹریز ڈرین نہیں ہوتی 20% تک، تب تک یہ اسی پہ رہتا ہے. اور اسی کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے اسمارٹ فلو کا. اور اسمارٹ فلو میں آپ کو یہاں پہ بتائیں گے بھی کہ اس منتھ میں اسمارٹ فلو سے یہ جو انرجی سیو ہوئی ہے وہ 3750 روپیز کی ہے. اور اسی طرح آپ یونٹس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ منتھ میں نے کتنے یونٹس یوز کیے ہیں اور لاسٹ منتھ میں کتنے یونٹس یوز کیے ہیں. کافی یوزفل فیچر ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مطلب کتنا یوز کر رہے ہیں. اور یہ نیچے جو آپ کو انڈیکیشن نظر آ رہے ہیں یہ فیزز کے آ رہے ہیں کہ 3 فیزز ہیں، اور 3 فیزز میں سے کتنے فیزز جو ان میں کیا وولٹیج آ رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ٹوٹلی جو ہے وہ گرڈ سے کنزیوم کر رہا ہے الیکٹریسٹی، تو اسی چل رہے ہیں، جن میں ایک 1.5 ٹن کا اور ایک ٹن کا انورٹر ہے، اور 1.52 کلو واٹ جو ہے وہ گرڈ سے لے رہا ہے. اس میں ایک بڑا یوزفل فیچر اور بھی ہے سولر سیکشن میں، کہ یہ آپ کو سولر کی فورکاسٹ کے ساتھ، ویدر کی فورکاسٹ کے حساب سے آپ کی پروڈکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ آج ویدر کب کس ٹائم پہ کس طرح کا رہے گا، اور آپ کا سولر کتنی پروڈکشن کرے گا. وہی کافی یوزفل فیچر ہے، آپ اس کے اکارڈنگلی اپنا لوڈ ایڈجسٹ کرتے ہو اور ساری چیزیں مینیج کرتے ہو. مجھے یہ کافی یوزفل فیچر لگا. اور بیٹری سیکشن میں یہ آپ کو بیٹری کا سٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ کس وقت میں بیٹری کتنی چارج ہوگی اور کتنی بیٹری آپ کے پاس ریمیننگ ہے. اس وقت بیٹری ڈسچارجنگ موڈ میں ہے،
اور یہ جتنا لوڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے میں تقریباً 4 گھنٹے اور 44 منٹس اس کو یوز کر سکتا ہوں. اور یہاں پہ آپ کو یہ اوپر جو ہے یہ بیٹری کے وولٹیج، سیلز کا ٹیمپریچر، ایچ سیل کا ٹیمپریچر اس پہ آتا ہے. ہر ایک جو سیل ہے اس کا ٹیمپریچر آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ کتنا ہے اور اس کے وولٹیج شو کر رہا ہے. اور ان کیس کے کسی سیل میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ان کے جو مین جہاں پہ یہ سارا سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہو جاتا ہے. یہ بھی کافی یوزفل فیچر ہے. میں نے اس سسٹم کو اپنے لیونگ روم میں انسٹال کروایا. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جتنے بھی میرے سسٹمز تھے وہ پہلے باہر لگے ہوئے تھے جہاں پہ ڈسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری اس کو چوک کر دیتی تھی. اندر لگوانے کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو سسٹم جو ہے وہ آپ کے اندر کے انوائرمنٹ کے حساب سے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. سیکنڈ جو ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ اس میں فین لگے ہوئے ہیں اور وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں. اس کو اگر آپ میئر کریں تو وہ 80 dB تک ہے جب وہ اپنی پیک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ پیک پرفارمنس پہ رن ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہ ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے لیکن وہ اسی صورت ہوتا ہے یا تو جب لائٹ گئی ہو یا پھر سولر سے چارجنگ ہو رہی ہو. یہ چیز انہوں نے مجھے پہلے ہی بولی تھی کہ آپ یہاں پہ انسٹال کروا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ پھر بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان رائٹنگ آپ جو ہے ہمیں لکھ کے دیں، ہم کر دیتے ہیں. جو کہ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ سارا ٹائم آپ لیونگ روم میں تو نہیں ہوتے. لیکن ایوننگ میں جب آپ ہوتے ہو تب نہ سولر ہوتا ہے اور مطلب چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ڈسچارجنگ ہو رہی ہوتی ہے بیٹریز کی. سو یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہی ہوتی ہے اس وقت. سو یہ ایک جو ہے اگر کوئی بھی اس کو انسٹال کروائے تو وہ میک شور کرے کہ 80 ڈیسیبل تک جو ہے نا وہ اس کی ساؤنڈ ہو سکتی ہے. یہ جو ابھی آپ اس کی ابھی میں ایک کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہوتا ہوں تو آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹ اس وقت یہ آواز جو پروڈیوس کر رہا ہے نوائز وہ ایگزیکٹ کی ہے. یہ جو اس کے نیچے لگا ہوا ہے یہ اس کا بیسکلی اسٹوریج یونٹ ہے جس میں لیتھیم آئن بیٹریز ہیں جو 10 کلو واٹس کی ہیں اور یہ اس کے اوپر اس کا ڈسکنیکٹ سوئچ لگا ہوا ہے ان کیس آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہو. اور یہ بھی آٹومیٹکلی آپریٹ ہوتا ہے جو ان کا مین اسلام آباد میں سینٹر ہے جہاں سے یہ سارا کچھ آپریٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو. ٹوٹل کچھ ڈائمنشن اس طرح کی بن جاتی ہے. اور جو لوگ 5 کلو واٹ کا سسٹم لگوانا چاہتے ہیں اس میں صرف یہ اوپر والا حصہ ہی ہوتا ہے، نیچے والا نہیں ہوتا. اسی میں ہی بیٹریز ہوتی ہیں اور اسی میں انورٹر ہوتا ہے نیچے والا. اور اس میں ایک اور کہ آپ بیٹریز اور بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. لائک اس میں اگر آپ 10 کلو واٹ کے 2 یونٹس اور لگوانا چاہیں تو وہ بھی آپ ساتھ ایڈ کروا سکتے ہیں. 30 کلو واٹس 40 کلو واٹ تک بھی جا سکتے ہیں. آئی بلیو سو.
ایک اور چیز جو میں بتانا بھول گیا، آپ کو یہ سسٹم لگوانے سے پہلے وہ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اے سی ارتھنگ ہوئی ہو۔ اگر آپ کے گھر میں اے سی ارتھنگ نہیں ہے تو وہ اس سسٹم کو انسٹال نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اے سی ارتھنگ کروانی پڑے گی، یا ان سے کروائیں یا خود کروائیں، اور اس کی جو ایک ویلیو ہے لیس دین 5 اور 4 اس سے کم ہوگی تو وہ اس کو انسٹال کریں گے، ادروائز تب تک نہیں کریں گے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور سیفٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ڈی بی باکس جو ہے یہ باہر لگا ہوا ہے، اس کو چاہے تو آپ اندر بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن میں نے باہر لگوایا ہے۔ اس میں یہ اس سائڈ پہ جو ہے یہ آٹومیٹک ٹرانسفر سوئچ ہے، یہ ان پٹ بریکرز ہیں، اور یہ اے سی سرج پروٹیکٹنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے۔ یہ کلوز اپ میں کوالٹی پروڈکٹس یوز کی ہیں، کسی قسم کا کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ جو اے ٹی ایس سوئچ ہے، یہ جب میرا انورٹر میں کوئی پرابلم آ جائے یا کسی قسم کا کوئی فالٹ آ جائے تو یہ آٹومیٹکلی سوئچ اوور ہو جاتا ہے واپڈا پہ، اور جب انورٹر واپس اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو آٹومیٹکلی سوئچ اوور ٹو سولر کر دیتا ہے۔ اس سوئچ کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کیس آپ کے انورٹر میں کوئی پرابلم آتی ہے یا وہ ری سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ فوراً ود ان 10 ملی سیکنڈز یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور ٹرانسفر ہو کے یہ واپڈا پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہی آپ کا انورٹر دوبارہ سولر اپنی پروڈکشن پہ آ جاتا ہے یا انورٹر آ جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی سولر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کا ایک ڈیمو آپ کو دے سکوں یہاں پہ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ابھی اسے میں نے نارمل پاور پہ شفٹ کیا ہے اور مینول موڈ پہ کیا ہے، جو ہی میں اس کو آٹو پہ کروں گا یہ شفٹ ہو گیا۔ یہ میرے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں جو بائی فیشل ہیں، 400 واٹ ایچ۔ یہ ایک سٹرنگ پہ ہیں، یہ آپ ان کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ فور 400 واٹ ایچ ہے، اور یہ آئی بلیو یہ 12 پینلز لگے ہوئے ہیں ایک سٹرنگ پہ، اور یہ دوسری سٹرنگ۔ 330 واٹ ایچ ہے، جن میں سے وہ دو جو ہے وہ بائی فیشل لگے ہوئے ہیں 400 واٹ ایچ کے، لیکن وہ بھی جب اس سٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو وہ بھی 330 ہی پروڈیوس کر رہے ہوں گے۔ کچھ پینل یہ پہلے سسٹم سے میں نے اتارے تھے، اور اس کے علاوہ 10-12 پینل اور بھی پڑے ہوئے ہیں اسی طرح کے جو 330 واٹس کے ہیں۔ ابھی کوئی جگہ نہیں مل رہی جس جگہ پہ ان کو یوٹیلائز کروں تاکہ میں سسٹم میں سارے پینلز ایڈ کر سکوں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ، اس کا ریویو کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔